لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. قال عز من قائل سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل سبحانه جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ ترین بول ہے. اس سے اونچا بول بھی کوئی نہیں اور اس سے سچا بول بھی کوئی نہیں. یہی کلمہ اس کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے اوپر یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. جس دن یہ کلمہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سورج چاند زمین آسمان کو بھی ختم کر دیں گے. تمام انبیاء اسی کلمے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے اپنے عہد میں اسی کے اوپر محنت کرتے رہے. سب سے آخر میں اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے بھی یہی اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے یہ کہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے میری راہوں کے اندر نکلے رہنا ہے جب تک لوگ لا الہ الا اللہ پہ نہ آ جائیں. طائف کی وادی میں آپ نے پتھر کھائے تو لا الہ الا اللہ ہی کی خاطر کھائے. اگر آپ کو مجنون ساحر اور دیوانہ کہا گیا تو لا الہ الا اللہ کی خاطر ہی کہا گیا. اگر آپ کے ساتھیوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، گلے میں رسے باندھے گئے اور ان کو زخموں سے چور کیا گیا تو لا الہ الا اللہ کی خاطر ہی کیا گیا. اگر خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تو وجہ صرف یہی لا الہ الا اللہ. اگر سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا اور معصوم جان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تو وجہ صرف یہی تھی لا الہ الا اللہ. بدر کا میدان سجا تو سبب ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ. احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں تڑپتے رہے، خون کے فوارے پھوٹتے رہے تو وجہ ایک ہی تھی لا الہ الا اللہ. خندق اور احزاب کے مارکے ہوئے تو سبب یہی تھا لا الہ الا اللہ. تو تبوک اور حنین کے لمبے سفر آپ نے کیے تو بنیاد یہی تھی لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے مکہ کی فتح نصیب فرمائی، حجۃ الوداع آپ نے کیا اور پھر اسی صفا پہاڑی پہ آپ نے کھڑے ہو کے اسی کلمے کا بول بالا کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ اللہ کے پاس جا رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کا بول یہی تھا لا الہ الا اللہ. آپ کی فکر یہی تھی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو اپنی اولادوں کو بٹھا کے اسی کلمے کی تلقین کرتے تھے. جناب نوح نے اپنی اولاد کو یہی کہا تھا اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ کو تھام لینا، 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہم تو اس کو یہی پیغام دیتے رہے، لا الہ الا اللہ. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کہتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اہل علم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ انصاف کی گواہی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہی وہ کلمہ ہے، بول لیں تو انسان مسلمان ہوتا ہے، نہ بولے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس پہ جینا ہی اصل زندگی ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس پہ مرنا ہی انسان کی اصل شان ہے. جس کو مرتے ہوئے یہ کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وہ تو جنتی ہو جاتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر ایک شخص کے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس نے سونے کے ڈھیر لگائے ہوئے ہوں، چاندی کے انبار لگائے ہوئے ہوں، غریبوں سے ہمدردی کی ہوئی ہو، یتیموں کا سہارا بنا ہو، بیواؤں کی سرپرستی کی ہو، بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے ہوں، ویلفیئر کے کام کیے ہوں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے تو اس کی ساری نیکیاں اللہ کے نزدیک راکھ کا ڈھیر ہیں، ذرہ برابر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس کے پاس نجات کی بنیاد ہی نہیں ہے. اگر کسی کے اتنے گناہ ہوں کہ تاحد گناہ تاحد نگاہ گناہ ہی پھیلے ہوں، حتیٰ کہ 99 رجسٹر ہوں اور ایک ایک رجسٹر جہاں جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اگر اس کے پاس یہ کلمہ ہے تو اس کلمے کے مقابلے میں ان گناہوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. یہ صرف بول ہے جو انسان بول دیتا ہے. مشرکین مکہ کیا وہ عرب لوگ تھے، ان کو یہ بولنا مشکل لگتا تھا؟ جنگیں برپا ہوئیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، مائیں ناراض ہو گئیں، باپ کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، چچا کو بھی مارنا پڑا. میدان جنگ میں ماموں سامنے آیا تو اس کا سر بھی قلم ہو گیا. صرف یہی مسئلہ تھا کہ ان کو لا الہ الا اللہ بولنا مشکل لگتا تھا. 4 ہی تو حرف ہیں، لام الف ہا، لام الف ہا، لا الہ. کیا مشکل ہے اس کا بولنا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف بولنا مسئلہ نہیں تھا. وہ عرب لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کی ضرب کاری کہاں کہاں پہ پڑتی ہے، کون کون سا بت ٹوٹتا ہے، کون کون سی انا ہے جس کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جاتا ہے، کون کون سے مفادات ہیں جن کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور کون کون سے مسائل ہیں جو ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے تلواریں اٹھائیں
کلمہ نہیں پڑھا، میدان میں اترے کلمہ نہیں پڑھا، اتنے عظیم ترین انسان کو نکال دیا مکہ سے، کلمہ نہیں پڑھا، بدر کے میدان میں آئے کلمہ نہیں پڑھا، احد کے میدان میں آئے کلمہ نہیں پڑھا، جنگیں کیں، 10-10 ہزار کے لشکر اکٹھے کیے، کلمہ نہیں پڑھا، پوری زندگی مخالفت کرتے رہے، کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم اس کلمہ کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اور اس اہمیت کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ سمجھیں کہ ہماری تو نجات ہی اس کلمے کے اوپر ہے۔ کائنات کی تو بنیاد ہی یہ کلمہ ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کو دکھانے کے لیے اس سے عظیم بول کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے الحسنہ کہا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اللہ نے اسے شجرہ طیبہ کہا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اللہ نے اسے العروۃ الوثقی کہا ہے، سب سے مضبوط سہارا یہی ہے۔ اللہ نے اس کو کلمہ صدق کہا ہے، سب سے سچا بول یہی ہے۔ اللہ نے اس کو کلمہ عدل کہا ہے، سب سے انصاف والا بول یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کے بھیجا ہے، اسی کی خاطر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور اسی کی راہوں میں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اس لیے اس کلمہ پہ محنت اور اس کلمہ کو سمجھنا، یہ تو ایک مسلمان کا شعار اور یہ اس کی پہچان اور اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ لا الہ، سب سے پہلے اس میں نفی ہے، الا اللہ اس میں اس بات ہے، لا الہ اس میں نہ ہے، الا اللہ اس میں ہاں ہے، لا الہ اس میں نو ہے، الا اللہ اس میں ایک یس ہے، لا الہ اس میں ایک نفی کی تلوار ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لا الہ مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ، الہ کے لفظ بہت گہرا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جب ایک اونٹنی کا بچہ بلکتے ہوئے ماں کی گود میں چلا جاتا ہے محبت کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں علیہ الفصیل، کہ بچہ اپنی ماں کی طرف لپک کے چلا گیا۔ لا الہ ایسی ہستی جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسے ٹوٹ کے چاہا جائے، جسے اپنا بنایا جائے، جس سے وفائیں کی جائیں، جسے دل میں بسایا جائے، جس کو ایسا چاہا جائے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہ ہو، جس سے ایسی محبت کی جائے کہ اس سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو۔ لا الہ، وہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے۔ الہ کا معنی ایسی ہستی جہاں آپ کو سکون ملتا ہو، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ باقی سب سکون عارضی ہوتے ہیں، ماں بھی تو چلی جاتی ہے، باپ بھی رخصت ہو جاتا ہے، انبیاء بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس ہستی کو پا کے انسان کو سکون ملتا ہے اور جس سے کبھی جدائی نہیں ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ہستی بھی صرف اللہ ہی کی ہے۔ الہ کا معنی حیران ہو جانا بھی ہوتا ہے، وہ ہستی جس کی عظمت کو سوچ کے انسان حیران رہ جائے، جس کی کبریائی کے سامنے انسان حیران رہ جائے، جس کی بڑائی کے سامنے انسان کی عقل ششدر رہ جائے، جس کی عظمت کی کنہ نہ پائی جا سکے، جس کی گہرائی کو پوری طرح انسان اس کا ادراک نہ کر سکتا ہو، وہ اتنی عظیم ہستی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی وہ ہستی بھی ہوتا ہے جس کے سامنے ماتھے ٹیکے جائیں، جس کے لیے زندگی وقف کی جائے، جس کے نام کی نیازیں دی جائیں، جس کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، جس کے نام کی منتیں مانی جائیں، جس کے سامنے پیشانیاں ٹیکی جائیں، جس کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچی جائیں، جس کے سامنے قیام کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، یہ ہستی بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حیران ہوں میں کہ ہم نے اس کلمے سے کتنی غفلت برتی۔
لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ اللہ کو مان لینا یہ اس کلمے کا مطلب ہے۔ یہ کلمہ آپ ایک پہلی کلاس کے طالب علم سے بھی پوچھیں تو اللہ کے ماننے سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر اللہ کو نہ ماننے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہے لا، نہیں ہے الہ، کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مشرکین عرب کا بلال کے ساتھ کیا یہ جھگڑا تھا کہ بلال اللہ کو مانتا تھا اور مشرکین نہیں مانتے تھے؟ یہ جھگڑا تو نہیں تھا، بلکہ یہ ماننا اور نہ ماننا دونوں کے اندر انسان کو لذت آنے لگے، جتنی لذت اس کو یہ کہنے سے آتی ہے کہ اللہ تجھے مانتا ہوں، جب تک اسے اتنی لذت یہ کہنے میں نہ آنے لگے لا الہ، اللہ تیرے علاوہ تیرے جیسا کسی کو نہیں مانتا ہوں، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک برتن ہے، اس میں گند ہے، اس میں یورین ہے، اس میں غلاظت ہے، اس میں کوڑا کرکٹ ہے۔ کوئی سمجھدار بندہ کیا اس برتن کے اندر دودھ ڈالے گا؟ بتائیے ذرا۔ اس گند سے بھرے ہوئے برتن کے اندر کوئی شہد ڈالے گا؟ اس گند سے بھرے برتن کے اندر کوئی زمزم ڈالے گا؟ جب دل کا یہ برتن بتوں سے بھرا ہو، غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہو، ماں سوی اللہ کے خوف اور امید سے بھرا ہو، ماں سوی اللہ کی محبت شرکیہ سے بھرا ہوا ہو، تو جب تک اس دل کے برتن سے پہلے گند کو نکالا نہیں جائے گا، اس وقت تک اس میں اللہ کی وحدانیت اور یہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ کلمہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس کو صاف کریں، پھر اس میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر اس میں اللہ کا یقین آئے گا، پھر اس میں اللہ پہ توکل آئے گا، پھر اس میں اللہ کی چاہت آئے گی، پھر اس میں اللہ کی توحید آئے گی، پھر اس کے اندر یہ کلمہ آئے گا۔ شرک سے بھرے ہوئے، گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوئے پلید دلوں کے اندر یہ کلمہ نہیں آتا ہے۔ اور مشرکین عرب کا مسئلہ یہ تھا کہ اس پلیدی کو نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو ماننا تو ان کے باقاعدہ طور پہ عقیدوں میں شامل تھا۔ کیا مشرکین عرب اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے کہ نہیں؟ بتائیے ذرا۔ اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے نبی کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے جد امجد حضرت ابراہیم۔ تو یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی انہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے متولی تھے، بانی تھے، مجدد تھے، تو مشرکین عرب بھی خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ جو خانہ کعبہ کی خدمت کر رہا ہو وہ اللہ کا منکر ہو سکتا ہے؟ جو وہاں حاجیوں کو پانی پلا رہا ہو، ستو گھول گھول کے بنا رہا ہو، وہ اللہ کا باغی اور اس معنی میں اللہ کا منکر ہو سکتا ہے؟ یہ موٹی سی بات لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ کو مانو اور وہ کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مشرکین عرب بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو مانتے تھے، اس کو خالق و رازق و مالک بھی سمجھتے تھے۔ مسئلہ تو اس پہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے لا الہ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو جیسے تم نے اللہ کو مانا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کے سوا اوروں کو بھی مانیں گے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم سارے معبود چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مان لیں؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب
حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے، حضرت اسماعیل سے محبت کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ جو ہمارا بھتیجا ہے یہ بے دین ہو گیا ہے، اصل دین ابراہیم والا تو ہمارے پاس ہے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، تم مشرک ہو۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی ملت پہ تو ہم ہیں، ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے۔ تو انسانیت نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیے، جس وجہ سے پہلے لا الہ رکھا گیا بعد میں الا اللہ کا رکھا گیا، یہ اللہ کا نازل کردہ کلمہ ہے، ہر دور کے اندر پیغمبر اسی پہ محنت کرتے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک بالاتر ہستی کو مانتا ہے، لیکن اکثر انسان یہاں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچنے کے لیے راستے میں اوروں کو کبھی واسطے بنا دیتے ہیں، کبھی وسیلے بنا دیتے ہیں، کبھی طرح طرح کے شرک کے انداز اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ماننا انسان کی فطرت میں ہے۔ گمراہ وہ یہاں سے نہیں ہوتا کہ اللہ کو مانتا نہ ہو، یہ تو چند شاید مینٹل کیسز ہوتے ہیں، دماغی مسئلہ ہوتا ہے ان کا، جو سرے سے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ دماغی مریض زیادہ ہو گئے، وگرنہ انسانوں کا اصل مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے۔ اس لیے اللہ نے اس کلمے کی ترکیب یہ رکھی، لا الہ الا اللہ، سیدھے میری طرف آؤ، یہ درمیان میں جو معبود ہیں ان کو چھوڑو گے تو میری ملاقات ہوگی۔ کس کس کو لوگوں نے بنایا؟ سب سے پہلا شرک جو انسانیت کے اندر رہا، جس وجہ سے لا الہ کی بنیاد اس ترکیب کو یوں جوڑا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو کائنات میں شرک ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو، انبیاء کو، نیک بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی ایک آیت کی صحیح بخاری میں کی ہے، اور سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف واضح اشارہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب شیس علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے 5 اللہ کے نیک بزرگ، ود تھا، سواع تھا، یغوث تھے، یعوق تھے، نصر تھے۔ یہ اللہ کے اولیاء، نیک بندے، عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، روحانیت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز، دین کے دائی، دین کے مبلغ اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے تھے۔ یہ 5 بزرگ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو لوگ مشورہ کرنے لگے، ان کے ہوتے ہوئے جو ان کے پیچھے نمازوں میں لذت تھی اب وہ نہیں آتی، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے روحانیت تھی اب وہ نہیں ہے، جو ان کے ہوتے ہوئے ہمارا ایمان تھا اب وہ نہیں ہے، جو ان کی موجودگی میں یقین کی کیفیت اور سوز و گداز تھا اب وہ نہیں ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، شیطان نے کہا حل میں تمہیں بتاتا ہوں، اور شیطان لعین ایسا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہر دور میں سازش کی، نئے نئے جال، نئے نئے انداز اپنائے۔ اس کو انسانی شکل میں آنا پڑا تو وہ انسانی شکل میں آیا، اس کو سفید داڑھی لگا کے آنا پڑا تو وہ سفید داڑھی لگا کے آیا، اس کو بزرگ بن کے آنا پڑا تو وہ بزرگ بن کے آیا، اس کو نورانی مخلوق کی طرح کی شکل بنا کے آنا پڑا تو اس طرح کی شکل بنا کے آیا، اس کو ڈرونی شکل میں آنا پڑا تو ڈرونی شکل میں آیا، اور انسانوں کے پاس آ کے گمراہ بھی کرتا رہا، فلسفے بھی سکھاتا رہا، اپنی وحی بھی بیچتا رہا اور وحی کا سلسلہ بھی قائم کرتا رہا۔ اس نے آ کے کہا
یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، فکر تو تمہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں تمہیں لذت نہیں آ رہی، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ وہ نیک لوگ نہیں ہیں، تو تم ان نیک لوگوں کی شکلوں پہ مجسمے بناؤ۔ جیسے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، وہ نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کی نسل میں سے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تم ان کی شکل جیسے ان کا ناک تھا جناب ود کا ویسا ناک بناؤ، جیسے ان کے رخسار تھے ویسے رخسار بناؤ، جیسی آنکھیں تھیں ویسی آنکھیں بناؤ، خوبصورت پتھر تراشو، اور دیکھو عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن ان کی شکل بنا کے، ان کا ایک سٹیچو اور مجسمہ بنا کے تم اپنی عبادت خانے میں اپنے پاس رکھو ان 5 بزرگوں کے مجسمے، اور جب عبادت کیا کرو تو یہ سوچا کرو وہ بے شک فوت ہو گئے لیکن ہمارے درمیان موجود ہیں، تو پھر تمہیں عبادت میں لذت آئے گی۔ عبادت اللہ کی ہوتی رہی اور ان بزرگوں کے مجسمے پاس بن گئے، اور صرف یہ خیال ذہن میں رکھا گیا کہ وہ ہمارے درمیان ہی ہیں، ان کی شکلیں، ان کی مبارک صورتیں، ان کے مبارک چہرے، ان کی مبارک آنکھیں ہمارے درمیان ہی ہیں۔ وہ مجسمے اس نے بنا دیے، ایک نسل 2 نسلیں ایسے ہی کرتی رہیں، وہ عبادت اللہ کی کرتے، مانگتے اللہ ہی سے تھے، اور سب فریادیں اللہ ہی سے کرتے تھے، لیکن اپنی دعا میں لذت پیدا کرنے کے لیے، اپنی عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے ذہن میں صرف تصور لاتے تھے کہ وہ بزرگ گویا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی برکتیں اور ان کا فیض ہمیں حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی صورتیں موجود ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں فلما تنسخ العلم، جب علم اٹھ گیا تو علماء اٹھ گئے، تو بعد کی نسلوں نے آہستہ 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 ان بزرگوں کے بتوں ہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ذہین انسان نے کبھی بت کو اس لیے نہیں پوجا کہ یہ پتھر ہے۔ انسان اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ سے ایک پتھر بنا کے اس کو پوجنے لگے۔ کیا آپ کی عقل یہ سوچتی ہے کہ انسان ایسا پاگل ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں آج کے ہندوستان میں پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، فلاسفر موجود ہیں، پروفیسر موجود ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں، وہ ایک پتھر کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ پتھر ہے؟ نہیں، دنیا کے ذہین انسانوں کو شیطان نے ہمیشہ اسی راستے سے گمراہ کیا کہ تم پتھر تو نہیں پوج رہے ہو، یہ تو نبیوں کی اولاد کی شکل ہے، نبیوں کی اولاد کے مجسمے ہیں، جب تم ان کے سامنے آتے ہو، اکثر اوقات شیطان نے یہ ان کے ذہن میں واہمہ ڈالا، ان کی روحیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جب ان کی روحیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو ان کی روحوں کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تم فریاد اللہ ہی سے کرتے ہو، لیکن ان کی روحوں کے سامنے جب کرتے ہو، ان کی بنی ہوئی شکلوں کے سامنے کرتے ہو، ان کی بنی ہوئی مورتوں کے سامنے کرتے ہو، ان کی مبارک شکلوں کے مجسموں اور بتوں کے سامنے کرتے ہو، ان بزرگوں کی روحیں ان میں آ جاتی ہیں، وہ تمہاری فریادیں سنتی ہیں، ان کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ تمہاری فریاد اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح تمہاری دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بتوں کی عبادت کے پیچھے بنیادی وجہ انبیاء کی عبادت اور اولیاء کی عبادت ہے۔ بت کو صرف بت ہونے کی وجہ سے پوجنا میری عقل نہیں مانتی ہے کہ انسان اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی فلسفہ سکھاتا ہے، کوئی نظریہ سکھاتا ہے، پھر انسان اتنا گمراہ ہوتا ہے اور اتنا گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے
عہد مبارک کے اندر بھی یہی کام ہو رہا تھا۔ وہ جو 5 بزرگوں کے نام پہ بنے ہوئے مجسمے تھے حضرت نوح کے دور میں، تو ان کی اتنی عبادت ہو رہی تھی کہ 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن قوم کے سارے بڑے لیڈر اکٹھے ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان بتوں کے نام پہ جو نظریں ہوتی ہیں، جو نیازیں ہوتی ہیں، جو چڑھاوے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر لوگوں کے معاشی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، سیاست وابستہ ہو جاتی ہے، پولیٹکس وابستہ ہو جاتی ہے، دنیا وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب دنیا وابستہ ہو جاتی ہے تو معاشرے کے بڑے بڑے لوگ، سیاسی لوگ بھی پھر ان بتوں اور ان آستانوں کو اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے اور اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے تحفظ دینے لگتے ہیں۔ اور حضرت نوح کے دور میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کال کی کہ نوح کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے مفادات پہ کیسی ضرب لگا رہا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی بڑی پلاننگز، بڑی بڑی سازشیں، بڑے بڑے منصوبے کیے۔ پکڑ لو اس نوجوان کو، یہ گستاخ ہے ان بزرگوں کا، یہ نہیں مانتا ان بزرگوں کو، یہ ان ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہا ہے۔ عموماً پھر کہنے کے لیے لوگوں کے پاس الفاظ تو یہ ہوتے ہیں، 950 سال سمجھاتے رہے اور ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ سورہ نوح ہے، 29واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا ایک پورا لیکچر یہاں بیان کیا ہے۔ کیا خوبصورت ان کا بیان ہے، کیا خوبصورت ان کی تقریر ہے، اور کیا ظالمانہ ان مشرکین کا رد عمل ہے۔ جناب نوح کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، تمہیں رب سے کیا نہیں ملتا؟ اللہ سے استغفار تو کرو، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ کے پاس آؤ تو صحیح۔ وہ جو صدیوں کے مشرک ہیں، وہ جو نسلوں کے مشرک ہیں، وہ جو رب کے باغی ہیں، ان کو بھی جناب نوح یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے مانگو، یہ نہیں کہتے، کہتے اللہ سے مانگو تو صحیح، معافیاں طلب کرو تو صحیح۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ان بزرگ
بزرگوں کے بتوں سے تم بارش مانگتے ہو، اللہ تمہیں بارش بھی دے گا۔ ان بزرگوں کے بتوں سے تم مال مانگتے ہو، اللہ تمہیں مال بھی دے سکتا ہے۔ ان بزرگوں کے بتوں سے تم اولاد مانگتے ہو، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے سکتا ہے۔ ان بزرگوں کے بتوں سے تم رزق مانگتے ہو، اللہ تمہیں رزق بھی دے سکتا ہے۔ ان بزرگوں کے بتوں اور ان کی روحوں سے تم کیا کچھ مانگتے ہو، وہ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تمہارے لیے نہریں چلا سکتا ہے، باغ بنا سکتا ہے، تمہاری فصلیں ہری بھری کر سکتا ہے۔ پھر جناب ان کو کہتے ہیں جناب نوح تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے تمہیں پانی کی بوند سے بنایا تھا، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے زمین کی تہ تمہارے لیے بنائی تھی، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے زمین کے اندر تمہارے لیے چشمے رکھے تھے، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے تمہارے لیے آسمان کی چھت کھڑی کی تھی، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے اس چھت میں تمہارے لیے ایک سورج لگایا تھا، ایک چاند لگایا تھا، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جس نے زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوہ جات اور تمہاری فصلیں پیدا کی، اس اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو مرنے کے بعد جس کے پاس تم نے جانا ہے اور اس نے تمہارا حساب لینا ہے۔ تو یہ پہلی شرک تھی قسم کی۔ جب اس میں ترقی ہوئی، یہودی آئے، عیسائی آئے، تو بتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور قسم کے بت بھی بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے پتھر کے بت بنائے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ پتھر کے بت بنانے کی بجائے کہیں کہیں انہوں نے پتھروں کے بت اور مجسمے بھی بنائے۔ جناب عیسیٰ کا مجسمہ، سیدہ مریم کا مجسمہ، کہ ان کی روحیں ان میں آ جاتی ہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، پھر ہماری مرادیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ان ظالموں نے ایک کام اور بھی کیا کہ یہودی اور عیسائی جب ان میں کا کوئی نبی اور عظیم پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کی قبر سے ہی مانگنے لگ جاتے اور اس کی قبر پہ ہی سجدے کرنے لگ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس کلمہ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے آپ کے اوپر سکرات الموت کی کیفیت تھی۔ پاس آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور دیگر صحابہ جو اس وقت آپ کے پاس تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی چادر مبارک کملی مبارک چہرے کے اوپر تھی، کبھی آپ لیتے تھے کبھی آپ ہٹاتے تھے، اور مسلسل یہی کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ آخری پیغام تھا اللہ کے نبی کا جو آپ جاتے ہوئے اپنی امت کو دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، آپ ان پہ لعنت کرتے ہوئے اپنی امت کو سمجھا رہے تھے کہ تم میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، تم میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے پیغمبر کو اس کلمہ کی اتنی فکر تھی، آپ انسانی تاریخ سے واقف تھے، جناب نوح کی محنت سے واقف تھے، جناب ابراہیم کے دور میں جو جو بت تھے، آپ قرآن مجید میں جو ان کی تاریخ بیان ہوئی آپ ان سے واقف تھے۔ انسان نے اللہ کو اتنا بلایا کہ جناب ابراہیم کے دور میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں دو ہی انسان تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک ان کی اہلیہ تھی، باقی سب شرک پہ لگے ہوئے تھے۔ انسان نے اللہ کو کیسے کیسے بلایا، اتنی بڑی ہستی کو،
اسی لیے تو انبیاء اسی پہ محنت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا جب دور آیا، بعض تاریخی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب نوح کی قوم پہ جب اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، شیطان نے یہ 5 بت کہیں محفوظ کر لیے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے مشرکین مکہ کو پھر وہی بت، چونکہ یہ آپس میں رشتہ دار ہی تو بنتے ہیں، یہودی اور عیسائی ایک شرک کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور یہودی جو مشرکین عرب تھے ان کے کزن ہی تو تھے۔ مکہ کے جو مشرک تھے یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور جو یہودی تھے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان میں ایک سردار نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، تو وہ پھر عمر بن لوہی جو تھا، اللہ کے پیغمبر کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ وہ سب سے پہلے پتہ نہیں اس ظالم کو وہ بت کہاں سے ملے، اور شیطان نے وہ بت کیسے طوفان نوح کے بعد محفوظ کر لیے، کہ وہی بت پکڑ کے اس نے پھر مکہ کے اندر گاڑ دیے، اور مکہ کے اندر تو اتنے بت کہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس کے اندر 360 بت، اور ان بتوں میں سے یہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اہم ترین بات ہے، اس کو دلوں پہ نوٹ کیجئے، وہ صرف پتھر نہیں تھے، خانہ کعبہ کے اندر جو بت بنے تھے ان میں آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کی شکل کا بھی ایک بت بنا ہوا تھا، حضرت اسماعیل کی شکل کا بت بنا ہوا تھا، اور آپ نے جب بت توڑے تو حضرت ابراہیم کی شکل کا بت بھی توڑا، اور حضرت اسماعیل کی شکل کا بنا ہوا اور ان کے مبارک چہرے کی شکل پہ ان کے خیال کے مطابق بنا ہوا بت بھی توڑا۔ اللہ کی توحید یہ ہوتی ہے، اللہ کی معرفت یہ ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ دل میں جب اللہ کی محبت اور توحید و یقین آ جائے تو انسان کی غیرت کا عالم یہ ہوتا ہے، نہ صرف خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے آپ نے بت توڑے، بلکہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، علی جاؤ جہاں جہاں تمہیں بت نظر آئے وہ بھی توڑ دو، اور جہاں جہاں تمہیں کوئی ایسی قبر نظر آئے جس کی عمارت بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو بھی عام قبروں کے برابر کر دو۔ حضرت علی کو آپ نے بھیجا، آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو شرک کی اس قسم سے پاک کر دیا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، جناب علی کا دور آیا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج استی کو بھیجا، میں تمہیں ایک مہم دے کے بھیج رہا ہوں جس نے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ یہ سرزمین پاک تو ہو گئی ہے، اس کے باوجود اگر کہیں تمہیں ایسا بت نظر آئے یا ایسی قبر نظر آئے جس کی پوجا ہو رہی ہو تو اس قبر کو عام قبروں کے برابر کر دینا اور اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر دینا، میں تمہیں یہ مہم دے کے بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد شرک کی یہ قسم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کی محنت سے، اللہ کے فضل سے شرک کی اس قسم سے زمین پاک ہوئی، اور تقریباً آگے 3 صدیوں تک کوئی ایسی قبر نہ بچی اور کوئی ایسا بت نہ بچا۔ یعنی آپ اسلامی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو جناب صدیق کی قبر کے اوپر کوئی ایسا منظر نظر نہیں آئے گا، عمر فاروق کی قبر پہ کوئی ایسا منظر نہیں نظر آئے گا، حضرت عثمان غنی سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے داماد تھے، ان کی قبر پہ کوئی ایسا منظر نہیں نظر آئے گا، جناب علی رضی اللہ تعالی ان سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، ان کی قبر پہ کوئی ایسا منظر نظر نہیں آئے گا، کسی صحابی کی قبر پہ کوئی ایسا منظر نہیں نظر آئے گا، کسی تابعی کی قبر پہ کوئی ایسا منظر نہیں نظر آئے گا، تبع تابعین کی کسی قبر پہ کوئی ایسا منظر نہیں نظر آئے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے تقریباً 250 سال تک، پونے 300 سال تک ہماری پوری اسلامی تاریخ جو کہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر اور اس سے زیادہ زمین پہ پھیلی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ پہ اتنی محنت کر دی تھی کہ نہ کوئی ایسی قبر کا منظر نظر آتا ہے، نہ کوئی ایسا بت نظر آتا ہے۔ جب
بعد کے لوگوں کا دور آیا اور وہاں کے مسلمان بادشاہوں کے گھروں میں عیسائی عورتیں آنا شروع ہو گئیں اور انہوں نے دنیا پرستی کی خاطر عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیے، تو سب سے پہلا جو قبر کے اوپر اس طرح کا ایک منظر بنا وہ ایک عیسائی عورت تھی جس نے اپنے خاوند سے یہ کہا تھا کہ تم بادشاہ ہو، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی قبر کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے اور لوگ اس پہ آ کے اس طرح کے کام کیا کریں۔ تو پہلی قسم تاریخ میں یہ رہی اور لا الہ الا اللہ پہ ایسی محنت کی گئی۔ دوسری قسم جو تاریخ کے اندر شرک کی رہی اور جس کے اندر مشرکین عرب مبتلا تھے، وہ اللہ کے فرشتوں کے بھی بت بناتے تھے، ان کی شکلوں پہ مجسمے بناتے تھے اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کہتے بیٹیوں کے سامنے باپ اس کی بات رد نہیں کرتا، بیٹیوں سے باپ کو پیار ہوتا ہے، تو اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اللہ کو ان فرشتوں سے بڑا پیار ہے، تو فرشتوں کے نام پہ بھی بت بنا دیتے یا براہ راست فرشتوں سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ اے فرشتو، ہم تم سے مانگتے ہیں، تم اللہ کی بیٹیاں ہو، تم ہماری دعا اپنے باپ رب کے سامنے جا کے پیش کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم تو گناہگار ہیں، تمہاری پہنچ اللہ کے پاس ہے، تم ہماری دعائیں اللہ کے پاس پہنچا دو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ شرک کی اس قسم کا رد اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں کے کتنے ہی فرشتے ہیں، اے مشرکین مکہ، ان کی شفاعت جو تم میرے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، اسی کو دے گی جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ تیسرا شرک جو ہو رہا تھا، وہ کہتے تھے جو جن ہوتے نا، جن یہ اڑانے بھرتے ہیں، یہ شکلیں بدلتے ہیں، یہ مار ڈالتے ہیں، یہ خون بہا دیتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جنوں کو وہ اللہ کے رشتہ دار سمجھتے تھے، اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ یعنی شرک تو قرآن کا موضوع ہے، میں جو بھی بات عرض کروں گا وہ قرآن میں ہوگی، اس کی تشریح حدیث میں یا تاریخ میں اصل قرآن میں ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ اللہ ان کا خالق ہے۔ قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ وہ جنوں سے اتنے ڈرنے لگے کہ انہوں نے باقاعدہ شعبے بنا لیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جنات ایک مخلوق ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو بہت سارے ظالم لوگ، انسانوں کے لٹیرے اور انسان کی تذلیل کرنے والے اور شعبدہ بازیاں کرنے والے اور مداری قسم کے لوگ اور گندے قسم کے لوگ میدانوں میں آئے، اور انہوں نے لوگوں کی اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے اس سے ناجائز فائدے اٹھائے، اور 3 قسم کے ڈپارٹمنٹ مکہ کے اندر پھیل گئے۔ ایک شعبہ یہ تھا کہ ہمارا جنوں سے بڑا تعلق ہے، تم تو عام لوگ ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہم ان کے بڑے دوست ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کس کی چوری ہوئی ہے، کس کی چیز گم ہوئی ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے نا، تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس کس کی چوری ہوئی ہے، جنوں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اس کو عراف کہتے تھے، چوریاں بتاتے، گمشدہ چیزیں بتاتے۔ اور دوسرا ایک پورا ڈپارٹمنٹ اور انسانوں کا ایک گروہ
ظالموں کا ایکسپلائٹ کرنے والا یہ پیدا ہوا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا جنوں کے ساتھ تعلق ہے، ہم تمہیں غیب کی خبریں، قسمت، مستقبل، کل کیا ہوگا، رشتہ کیسے رہے گا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ جنوں سے ہمارا تعلق ہے، ان کا تعلق عالم بالا سے ہے، وہ اوپر سے پتہ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، تو ہم کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم تمہیں قسمت کے حالات بتائیں گے۔ ایسے لوگوں کو کاہن کہتے تھے۔ اور تیسرا ایک ڈپارٹمنٹ پورا بن گیا تھا، وہ کہتے تھے ہمارا جنوں کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بڑا تصرف رکھتے ہیں، بڑا اختیار رکھتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا یا ایک دوسرے کو اس سے جدا کرنا، لوگوں میں محبت پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، ان کے کام کروانا، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم جادو کے ذریعے سارے کام کر لیتے ہیں۔ ان کو ساحر کہتے ہیں۔ تو جنوں سے تعلق کی بنیاد پہ لوگوں سے شرک کروانے والے یہ 3 قسم کے لوگ۔ عراف وہ چوریاں اور گمشدہ چیزیں بتاتے تھے، کاہن مستقبل کی خبریں بتاتے تھے، اور جادوگر کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے ہر قسم کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے شرک کی اس قسم کو ایسے رد کیا کہ آرڈر جاری کر دیا۔ صحیح بخاری میں بلکہ یہاں تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آرڈر کی تنفیذ کی، جہاں کوئی جادوگر ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ لوگوں میں ایسے ایسے ڈھونگ رچاتے اور ان کے ایسا بیوقوف بناتے، اچھا جن ہے ایک، اس کی تمہارے اوپر بڑی نظر ہے، تم اپنا بیٹا اس کے نام پہ ذبح کر کے اور اس کے فلاں بت پہ جا کے تم چڑھاوا چڑھا دو، اگر تم نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی نہ دی اس کے نام پہ، تمہارے سارے خاندان کو ختم کر دے گا۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جنوں کے بتوں کے نام پہ اپنے ایک آدھ بیٹے کی قربانی بھی دے دیتے تھے۔ خوف اتنا تھا ان کے اندر، تاکہ باقی بچے بچ جائیں، باقی بیٹیاں بچ جائیں، باقی خاندان بچ جائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، بہت سارے مشرک ایسے ہیں جن کے لیے شیطان نے اس گنونے کام کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے، ان کے شریکوں نے، کہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ ان میں جنوں کے نام پہ بنا ہوا ایک بت، پھر جننیاں بھی اس میدان میں آ گئیں، وہ دیو اور یہ دیویاں، وہ دیوتا اور یہ دیویاں۔ ایک بہت بڑی جنی تھی، اس کے نام کا جو بت بنا ہوا تھا اس کو عزا بت کہا جاتا تھا، اور اس کے نام کی بڑی دہائی دیتے تھے، اور باقاعدہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان احد میں جب مشرکین جنگ کر رہے تھے تو انہوں نے نعرے لگائے تھے اپنے بڑے بڑے بتوں کے نام پہ، اولو حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد۔ اور پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، بڑے فخر سے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس تو عزا جیسا دیوتا دیوی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ان کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی ایسا کوئی نہیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، جاؤ جو عزا دیوی کا بت ہے نا اس کا صفایا کر کے آؤ۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید اللہ کی تلوار تھے، لے کے گئے، اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور بڑا عجیب منظر تھا اس کا، بت بنا ہوا، ظاہر ہے وہ اس کو جنی سمجھتے تھے اس کے نام پہ، اور 3 بیری کے بڑے بڑے درخت، ظاہر ہے ان درختوں کے اوپر وہ دھاگے دوگے رکھتے ہوں گے، کوئی کپڑے لٹکاتے ہوں گے، کوئی منتے مانتے ہوں گے، ایک پورا ماحول، اور باقاعدہ اس کے مجاور بنے ہوئے، اس کی خدمت کرنے والے، اور ایک خاص جیسے ماحول بنایا گیا ہوتا ہے، وہ سارا ماحول۔ سنن نسائی کی اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان اور آپ علیہ السلام کے عہد مبارک کی صحیح سند کے ساتھ جناب خالد ابن ولید گئے، بت کو توڑ دیا، توڑ کے آ کے کہا اے اللہ کے پیارے نبی بت کا صفایا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا خالد واپس جاؤ، اصل چیز ابھی نہیں ہوئی۔
جناب خالد بن ولید واپس گئے. جب واپس گئے نا کہ کیا چیز رہ گئی ہے، دیکھا جو عزا تھی نا جنی، اس نے بال بکھیرے ہوئے، کپڑے اتارے ہوئے، ڈراؤنی شکل بنائی ہوئی سامنے آ گئی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل کی گہرائی سے سمجھنے والے، بیریاں تو پہلے کاٹ چکے تھے، بلڈنگ پہلے گرا چکے تھے، بت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے، تو اصل اس بت کے پیچھے یہ آوازیں نکالتی تھی اور لوگوں کو گمراہ کرتی تھی، اور اس کی بنیاد پہ وہاں بیٹھے ہوئے کاہن اور ساحر اپنے اپنے کاروبار چمکاتے تھے. تو یہ جب سامنے آئی، حضرت خالد ابن ولید نے تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کیا اور کہا کفران کے، تجھے ماننے والے گئے، اب تیرے منکر آ گئے. پھر اللہ کے پیارے نبی کے پاس واپس گئے اور آپ نے کہا کہ اب کام پورا ہوا ہے. اس عزا دیوی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تم کیا عجیب حرکتیں کرتے ہو؟ استفہامیہ تعجب کے لیے، کیا عجیب حرکتیں کرتے ہو؟ لات، منات، عزا یہ تم نے بنائے ہوئے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے، جہاں سے میرا ایک احساس ہے، یہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ قدیم مفسرین میں سے کسی کا یہ قول ملے، لیکن قرآن مجید سے اس طرف میرا ایک ذہن بنتا ہے قرآن پڑھ کے کہ یہ جو جنات تھے نا خبیث، یہی جن تھے جو ان کے پاس آ کے جھوٹ بول کے کہتے تھے، کبھی وہ جنوں کی شکل میں اور کبھی کہتے تھے ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بنایا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اور اللہ اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر لے گا. میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہمارے وہ لوگ نبیوں پہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کے ولیوں پہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو معبود بنا رہے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ ایک نبی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے میں نے تمہیں اپنی عبادت کروانے بھیجا تھا تو کیا تم دنیا میں جا کے خود اپنی عبادت کروانے لگ گئے تھے؟ یہاں تک اللہ کہے. پڑھیں ذرا قرآن کی آیت. اور اللہ کے نبی جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ ساری رات روتے رہے اور اس آیت کو دہراتے رہے. پتہ نہیں آپ کا خیال کہاں کہاں گیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. اللہ اگر میں نے کہا ہوتا
تو تو جانتا ہوتا، تو میرا کہنا تو کیا اے میرے مولا، تو میرے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ میں تو نہیں جانتا آپ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ تو میرے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اور آگے حضرت عیسیٰ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جو آپ کا حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان کو لا الہ الا اللہ ہی کہتا رہا۔ جب آپ نے مجھے اپنے پاس اوپر بلا لیا تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کے حالات تو آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ اللہ اکبر ماں کی درد والا ایک جملہ کہیں گے۔ یہ جملہ جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے، اور کبھی پوری پوری رات تہجد میں یہ ایک آیت ہی پڑھتے رہتے تھے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے مولا، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اگر تو ان کو آج عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو ساری طاقتوں والا ہے اور تیرا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے پیارے نبی پڑھتے تو آپ کے آنسو بہہ پڑتے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کو شریک بنایا گیا، اولیاء کو اللہ کے برابر کہا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ فرشتوں کو اللہ کے برابر قرار دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جنات کو اللہ کے برابر قرار دیا گیا اور اللہ کا شریک بنا دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری 5 منٹ کے اندر سن لیجئے، ایک بدترین شرک دنیا نے یہ بھی کیا کہ وہ سورج اور چاند سے مانگنے لگے تو ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب ابراہیم کے دور میں یہ شرک ہو رہا تھا، اس کی بھی نفی کی گئی۔ اور چھٹا بدترین شرک جو اس دور میں شاید سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور سابقہ دور میں بھی ہوتا رہا، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اس پہ تو ایک مستقل لیکچر کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر قسم کے اوپر ہی ایک درس قرآن 1 گھنٹے کے لیکچر کی ضرورت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو زندگی کا مشن ہے۔ اس کو سمجھنا سمجھانا تو اصل دعوت و تبلیغ ہے۔ تو ایک بدترین شرک یہ رہا سابقہ دور میں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ نمرود نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ قارون کو پیسہ مل گیا تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور آج کے دور کے انسان کو ٹیکنالوجی مل گئی، سائنسز مل گئی، ترقی مل گئی،
یہ زمین کے سینے کو چیرنے لگا، سمندر میں تیراکیاں کرنے لگا، فضاؤں میں اڑانے بھرنے لگا، سورج چاند پہ کی شعاؤں پہ قبضے کرنے لگا، اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے آج کے انسان نے کہا لبرلزم، ہیومنزم، سیکولرزم، ایتھیزم کہ رب کون ہوتا ہے؟ ہم خود ہی سب کچھ ہیں، ہم سارے فیصلے کریں گے۔ آج کا انسان یہ شرک کر رہا ہے، باقی سارے بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ کر رہا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ سے امیدیں، ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ کی عبادت، وہ جس نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے، وہ جو عظمتوں والا ہے، وہ جو شانوں والا ہے، وہ جو کبریائی والا ہے۔ کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ بھی مان جائے گا، لیکن اس وقت کے ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا جب سورج بے نور ہوگا، جب چاند شق ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کے گالوں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے، جب دنیا کے تمام وہ لوگ جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا تھا موت کی وادی اور موت کی آغوش میں ہوں گے، کل من علیہا فان، سب فنا کی وادی میں جا چکے ہوں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا، انبیاء بھی سوئے پڑے ہوں گے، اولیاء بھی سوئے پڑے ہوں گے، پوری کرۂ ارضی کے اوپر کوئی انسان زندہ نہیں باقی بچے گا، کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، آسمانوں کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، زمین کو اللہ جل جلال اپنی مٹھی میں لیں گے، اور سب انسان ختم ہو چکے ہوں گے، ایک اللہ واحد یہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ نا زمین و آسمان کا سچا بادشاہ کون تھا؟ وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کلمے کے اوپر زندگی نصیب فرمائے، اسی کلمے کے اوپر موت نصیب فرمائے، اور مرتے ہوئے ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے۔ اللہ ہمیں اس کلمے کو سمجھنے والا بنائے، اس کو سمجھانے والا بنائے۔ یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کلمے کا مسئلہ ہے، نجات کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اسی کی بنیاد پہ قبر میں روشنی ہونی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ میدان محشر کا نور ملنا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پل صراط سے گزرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جنت کا داخلہ ملنا ہے، اور اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔